بزرگوں کے تذکرے میں اور ان کے واقعات میں اور ان کی زندگی کے احوال بیان کرنے میں بعد والوں کے لیے بڑی نصیحت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن مجید میں واقعات بہت بیان کیے گئے ہیں کیونکہ اس میں نصیحت ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات بھی ہیں نا قرآن میں۔ جیسے حضرت لقمان کے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کا واقعہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتیں تک ذکر فرمائی قرآن میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں فرمائی۔ یعنی یہ واقعہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا سورہ لقمان میں کہ انہوں نے جو نصیحتیں فرمائیں اپنے بیٹے کو وہ سب اس میں آ گئی۔ تو مجھ سے بعض احباب نے کہا کہ آپ اپنے والد یعنی حضرت مفسر قرآن حضرت مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات ریکارڈ کر دیں تاکہ سننے والوں کو اس سے علمی اور عملی فائدہ ہو۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو چند چیزیں ایسی تھیں، ایسی صفات تھیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس سے متعلق واقعہ بھی۔ جیسے ایک تو یہ کہ ہمہ وقت ذکر اللہ میں رطب اللسان رہتے تھے، زبان ان کی ذکر الہی سے تر رہتی تھی اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں درود شریف بھی پڑھتے رہتے تھے۔ اگر آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے تو آپ باضابطہ آپ اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ حاضرین بھی سن لیں، جو پاس بیٹھا اس کو آواز آتی تھی۔ پڑھتے تھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد مہمانوں سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں، تھوڑے سے حال چال پوچھا مہمانوں کا، ان کے سامنے یعنی اکرام کی چیزیں یعنی چائے وغیرہ پیش کی گئی، اس کے بعد پھر ہر تھوڑی دیر میں ان کی زبان مبارک ذکر اللہ میں مشغول رہتی تھی۔ اور یہاں تک کہ جب وہ تصنیفی کام کرتے تھے تو اس دوران بھی ہاتھ تو ان کا قلم تو چل رہا ہے لکھنے میں لیکن زبان سے ذکر اللہ جاری ہوتا تھا، تلاوت قرآن، ذکر اللہ اور ساتھ ساتھ ہر تھوڑی دیر میں درود شریف۔ تو ایک صفت تو یہ تھی کہ کثرت ذکر اللہ، دوسری صفت یہ تھی علمی انہماک، یعنی بہت کم ایسے علماء آپ کو ملیں گے جن کا علمی انہماک اس درجہ پڑھا ہوا ہو کہ وہ چاہتے ہوں کہ کوئی وقت بھی علم اور عبادت سے خالی نہ جائے۔ چنانچہ وہ جب تک جاگتے تھے تو یا پڑھاتے تھے، حدیث شریف کی کتابیں پڑھاتے تھے، تفسیر کی کتابیں پڑھاتے تھے، یا پھر وہ تصنیفی کام کرتے تھے، کیونکہ 110 کتابیں اللہ تعالیٰ نے انہیں لکھنے کی توفیق دی۔ تو تصنیفی کام کرتے ہوئے بھی ذکر اللہ زبان سے جاری رہتا تھا، اور تصنیفی کام جو کیا ہے اس سے کوئی دنیا نہیں کمائی، کسی ناشر سے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا۔ ناشرین نے فائدہ اٹھایا دنیاوی، انہوں نے کوئی فائدہ دنیاوی نہیں اٹھایا اپنی کتابوں سے، جبکہ ان کی کتابیں مقبول عام ہیں۔ ان میں ان کی جو سب سے بڑی تصنیف ہے وہ تفسیر انوار البیان ہے، انوار البیان فی کشف اسرار القرآن، نہایت آسان انداز میں لکھی ہے لیکن علم سے بھرپور ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث شریف کا خاص اہتمام فرمایا اس میں، اور معتمد اور مستند روایات کوشش یہ کی ہے کہ کوئی یعنی اس میں جو روایات ذکر ہوں تفسیر میں سب مستند اور معتمد ہوں۔ اور اس کے علاوہ ان کی مقبول عام کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، جس میں 4 رسائل ہیں، احوال برزخ، احوال میدان حشر، اور دوزخ کا عذاب اور جنت کی نعمتیں، 4 رسائل ہیں اس میں، مقبول عام کتاب ہے۔
اور اس کو پڑھ کر ہزاروں گناہ گاروں نے توبہ کی اور ہزاروں غیر مسلم ایمان لائے اس کو پڑھ کر. وہ مختلف زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہوئے. اور ان کی ایک کتاب ہے تحفہ خواتین، جو خواتین کی اصلاح کے لیے بے نظیر کتاب ہے. اس میں 200 احادیث صحابیات جس کی راوی ہیں، یعنی کوشش یہ کی ہے کہ وہ حدیث شریف لی جائے جس کو روایت کرنے والی بھی کوئی صحابیہ ہوں، یا ام المومنین ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہوں، یا کوئی اور صحابیہ ہوں. اور اس میں حدیث شریف ہر درس اس طرح شروع ہوتا ہے، حدیث نبوی ہے، پھر اس کا ترجمہ ہے، پھر تشریح ہے، پھر مسائل ہیں. بہت وہ بھی مقبول عام کتاب ہے. اس سے بھی انہوں نے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل نہیں کیا. وہ جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا. اور عربی زبان میں 10 کتابیں لکھی جو اہل علم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور سب سے مقبول عام کتاب جو ان کی حدیث شریف پر ہے وہ ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. زاد الطالبین جو ہے اس میں تقریباً 250 کے قریب احادیث ہیں، اور یہ درجہ ثانیہ میں داخل نصاب ہے. اور ہزاروں علماء اب تک اس سے احادیث یاد کر چکے ہیں. اور وہ تراکیب نحویہ بھی ساتھ ساتھ، یعنی اس میں صرف حدیث نبوی کا فائدہ تو ہے ہی سب سے بڑا، اس کے ساتھ ساتھ عربی لغت کے اعتبار سے بڑا فائدہ ہے اس میں. اور ایک صفت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تھی کہ وہ دنیا سے بے رغبت چنانچہ دنیا جمع نہیں کی. دنیا کے مال و دولت سے بے نیاز، اور اپنے آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے تھے. اور کبھی مالداروں کی چاپلوسی نہیں کی. کبھی کوئی خود سے آئے اور جو ہے ان کی خدمت میں آ کر بیٹھے، ان کی نصیحت سنے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہاں یہ نہیں تھا. زیادہ تر غریب لوگوں کو اپنے قریب رکھتے تھے. غریب لوگوں کو کھانے کھلانا، ان کی حاجتیں پوری کرنا، یہ ان کا خاص وصف تھا. اور جو دولت مند خود سے تعلق رکھے تو اس کو بھی، اس کے ساتھ بھی اسلامی اخلاق کے مطابق معاملہ فرماتے تھے. یہ نہیں کہ دولت مندوں کی توہین کرتے ہوں، ان کو بھی ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے، لیکن کسی مالدار کی چاپلوسی نہیں کرتے تھے. اور ایک صفت ان کی یہ تھی کہ نہایت مشفق اور مہربان، شاگردوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بہت ہی مہربان اور مشفق. اور ان کی شفقت و مہربانی ہمیشہ رہتی تھی، سوائے اس وقت کے جب وہ دیکھیں کہ کوئی بات خلاف شریعت ہے تو پھر کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی بات خلاف شریعت ہو فوراً ٹوکتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، ڈانٹ بھی دیتے تھے. اس لیے یعنی لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم کا مصداق تھے، کہ پھر پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ حق بات کہنی. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ جس طرح ان کی زندگی گزری ویسے ہی قابل رشک وفات ہوئی. یعنی آپ دیکھیں رمضان المبارک تھا، رمضان المبارک کی 13 تاریخ تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ بھی رکھا، مسجد نبوی فجر کی نماز میں تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں نماز فجر ادا فرمائی، واپس آئے تو کچھ علماء کرام ملاقات کے لیے آئے، ان کو اپنی کتابیں دیں. اس کے بعد تلاوت قرآن میں مشغول ہو گئے، کیونکہ رمضان مبارک میں تلاوت بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے. اور تلاوت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ تصنیفی کام کر رہے تھے. آخری کتاب جو لکھ رہے تھے اس کا نام ہے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. تو غزوہ احد تک لکھنے پائے تھے،
اس دن غزوہ احد کا بیان لکھ رہے تھے، وفات جب ہوئی ہے، کہ لکھتے لکھتے، اور زبان سے تلاوت بھی جاری تھی، لکھتے لکھتے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے اور اسی میں جو ہے روح پرواز کر گئی، روزے کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے۔ یہ آخری عمل تھا۔ انسان جو ہے نا، آخری عمل اس کا اچھا ہو اور آخری عمل ایسا ہو جس سے اللہ راضی ہو، یہ حسن خاتمہ اسی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری عمل جو ان والد صاحب کو نصیب فرمایا وہ تلاوت قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام چل رہا تھا، اور غزوہ احد تک لکھنے پائے تھے، پھر وفات ہو گئی۔ تو الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ کتاب ادارۃ المعارف کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ من عاش علی شیء مات علیہ، یہ عربی کا مقولہ ہے، مثال ہے کہ جن اعمال پر زندگی گزارو گے انہی اعمال پر موت آئے گی۔ آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ زندگی اپنی پسند کی گزارے اور موت جو ہے اس کو وہ آئے جو اولیاء کرام کو آتی ہے جیسی موت۔ تو بھائی زندگی جن اعمال پہ گزارو گے، سنت اللہ یہی ہے کہ موت بھی انہی اعمال پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com